باللہ السمیع العلیم من الانسان المفسدین الرجیم بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کل شیء قدیر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاۃ والسلام علی نبی الکریم احسن الکلام کلام اللہ احسن سنت سنت رسول اللہ احسن ولایت ولایت اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم اللہم یسر لی امری ویفقہ قولی آمین۔ میں فقیر بن اللہ آغا جی سید اسد علی شاہ گیلانی اپنے اللہ وحدہ لا شریک سے کل عالم کل جہان کل کائنات کے ہر جاندار ہر انسان ہر حیوانات اور ہر جنات کے تحفظ سلامتی اور بقا کا سوال کرتا ہوں اور ان سب پر فضل و کرم کے ہونے کی التجا کرتا ہوں۔ اپنے رب سے یہی التجا ہے میرے مالک تو ہی سب کا خیر خواہ ہے، تو سراپائے خیر ہے میرے اللہ۔ میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں کہ اس روئے زمین پر امن ہو، اس روئے زمین پر امن ہو، سلامتی ہو، ہر ایک کو جینے کا ایک اچھا سہارا ملے، وہ بھی تیرے فضل و کرم سے، تیری مہربانی سے، تیرے احسانات سے، آمین یا رب العالمین۔ میرا آج کا خطبہ اور دین کے ارکان میں سے صوم ہے یعنی روزہ، اس کے بارے میں ہے کہ روزے کے کیا لوازمات ہیں اور روزے کے کیا احکامات ہیں اور ہمیں روزے کو کس طرح اپنے اندر سمونا چاہیے اور اسے رکھنا چاہیے۔ روزہ ایک نفسی عبادت ہے جبکہ نماز ایک بدنی عبادت ہے، اور روزہ ایک نفسی عبادت ہے، زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے، اور حج جو ہے وہ ایک روحانیت سے بھرا ہوا ایک اللہ کے گھر میں اس کے سامنے پیش ہونے والی عبادت ہے۔ چونکہ روزے کا تعلق نفس سے ہے لہٰذا اس کے بارے میں اللہ نے جب بھی بات کی اور حکم فرمایا تو اس میں تقوی کو ملحوظ نظر رکھا گیا۔ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں اللہ روزے کے بارے میں فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے روزوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے، اور قرآن لوگوں کا رہنما ہے اور اس میں ہدایت بھی ہے اور حق و باطل کے کھلے کھلے حکم بھی موجود ہیں۔ تو اے مسلمانوں، اے لوگوں، جب تم ایمان لاتے ہو تو تم میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہو تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ ہاں البتہ جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی کو پورا کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا، اور یہ حکم اس نے اس غرض سے دیا ہے کہ تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، تاکہ اللہ نے تم کو جو راہ راست دکھا دی ہے اس نعمت پر اس کی بڑائی کرو، تاکہ تم اس کے احسان کو مانو اور اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک نے یہاں پہ سورہ بقرہ میں یہ حکم دیا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو ہم نے رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا۔ قرآن وہ کتاب ہے اور وہ منشور ہے اور وہ دستور ہے کہ جس سے حق اور باطل کے درمیان فرق واضح ہو جاتا ہے، اس لیے اسے قرآن اور فرقان کا نام دیا جاتا ہے۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنا، جس کے اندر ہدایت اور غلطی جو غلط راستے ہیں ان کے درمیان فرق کرنے والا حق و باطل کا، وہ قرآن فرقان ہے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ میں نے پورے سال میں ایک مہینہ جو رمضان کا ہے اور اسی میں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن کو وحی کی صورت میں نازل کیا، تو یہ اس میں آپ تقوی اختیار کریں، نیکی کی طرف بڑھیں، اور روزے جو ہیں وہ آپ کے نفس کو پاک کرنے کا ایک ڈھال ہے، لہٰذا روزہ ایک ڈھال ہے، اسے آپ اپنائیں اور اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ یقین کریں روزے کو مشکل نہ بنائیں اور نہ ہی روزہ مشکل ہے۔ روزہ تو ایک ایسی نفسی عبادت ہے کہ جس سے نفس کی طہارت، پاکیزگی اور اس میں ایک تزکیہ پیدا ہو جاتا ہے۔ روزہ انسان کے اوپر بوجھ نہیں ہے، انسان کو بہت سی مشکلات اور بہت سے ایسی تکلیفات سے دور کر دیتا ہے۔ اگر روزہ صحیح معنوں میں رکھا جائے اور اللہ کے حکم کے مطابق رکھا جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق رکھا جائے تو میرا یقین ہے، میرا دعویٰ ہے کہ بہت سی بیماریاں جن کا علاج کرنے کے لیے ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے، اس ایک ہی مہینے میں وہ اپنی تمام بیماریوں سے نجات پا لے گا۔ دیکھیں اس میں شوگر بھی انسان کی اپنی جگہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ فشار خون یعنی بلڈ پریشر بھی کنٹرول میں ہو جاتا ہے، یورک ایسڈ بھی کنٹرول میں ہو جاتا ہے، معدہ بھی صحیح کام کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ بدن کے اندر فاسد جتنے مادے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں اور بدن اپنی جگہ متوازن ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو اسی بیانات میں بتاتا جاؤں گا روزے کے حوالے سے اس میں کیا کھانا ہوتا ہے، کس طرح کھانا ہوتا ہے، اور اللہ کے قریب ہونے کا تو یہ ایک واحد مہینہ ہے۔ نماز تو ہم روز 5 وقت پڑھتے ہیں، روزہ تو آپ یقین کریں کہ سال میں ایک مرتبہ ایک مہینہ آتا ہے،
وہ بھی 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا، لہٰذا ہمیں اس کی طرف کافی توجہ دینی چاہیے۔ روزے سے انسانی صحت کی بحالی ہے اور انسانی زندگی کی بقا ہے اگر آپ اس کو صحیح معنوں میں سمجھیں، اور اس کو اس طرح کوئی چھڑوں میں اور اس طرح وقت ضائع کیے بغیر کہ آپ صرف اپنا ایک وقت گزار رہے ہیں، ایسا نہیں۔ روزہ بنیادی طور پہ تقویٰ ہے اور اللہ نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے، اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ آپ لوگ روزہ رکھیں، ہاں ان لوگوں کے لیے چھوٹ ہے جو بیمار ہیں یا سفر میں ہیں۔ اس کا ذکر اللہ وحدہ لا شریک آگے بھی فرمائے گا، لیکن میں آپ کو بتا دوں جو بیمار آدمی اگر جان بوجھ کر روزہ رکھتا ہے تو وہ اللہ کا سخت ناشکرا ہے اور نافرمان ہے۔ اور وہ لوگ جو سفر میں نکلتے ہیں اور پھر یہ دلیل لے کے کہ نہیں آج کل آسانی ہے، گاڑی ایئر کنڈیشن ہے، ہیٹر لگا ہوا ہے، سکون ہے، آرام ہے، اللہ نے ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ اللہ نے کہا جب تم سفر پہ مسافر ہوگے، ابن السبیل ہوگے، راستے کے بیٹے ہوگے، تو اب تم پہ لازم ہے کہ تم نے روزہ چھوڑنا ہے۔ رخصت جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے یا چھوٹ جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، جو رعایت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، وہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ اس کو ہلکا نہ لیں، ہلکا کبھی بھی نہ لیں کہ نہیں اللہ نے تو یہ صرف رخصت دی ہے، یہ تو مجھ پہ چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، اللہ نے آپ کے مزاج کو دیکھ کر، آپ کو سمجھ کر یہ رخصت دے دی۔ اب اس رخصت کا فائدہ لینے والا متقی ہے، اللہ کا ماننے والا ہے، اللہ پہ اپنی جان قربان کرنے والا ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے اب اللہ نے کہہ دیا کہ جب تم حالت سفر میں ہوگے تو تم پر روزے کو میں نے رخصت دے دی، اور جب تم بیمار ہو تب بھی میں نے تم پر روزے کو رخصت دے دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا احسان عظیم ہے، وہ تجھے آسانیاں بخشنے والا ہے اور تم پہ مشکلیں نہیں ڈال رہا۔ اور اگر تم خود پہ مشکلیں ڈالنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کہتا ہے مجھے تجھ سے کوئی سروکار نہیں، تو اپنی مرضی کا خود مالک ہو گیا، تو نے تو مجھے مالک سمجھنے کا اختیار ہی مجھ سے لے لیا۔ لہٰذا کسی کی بات میں آ کر اس پہ دلیلیں نہیں ہوتی۔ جب آپ سفر کے لیے نکلیں تو اسی وقت آپ روزہ توڑ دیں، اس کا نہ کفارہ ہے اور نہ فدیہ ہے، بس اس کا یہ ہے کہ آپ نے باقی اگلے روزے آنے سے پہلے کسی وقت بھی اپنی گنتی پوری کرنی ہے۔ اگر آپ سفر میں 2 دن 3 دن 4 دن ہفتہ رہے، آپ روزے کی رخصت سے فائدہ اٹھائیں اور واپسی پہ آگے اگلے جب رمضان کا مہینہ آئے اس سے پہلے اپنے روزوں کی گنتی پوری کرنی۔ اور اگر بیماری میں ہے، بیماری جو ہے نا، جو مریض ہوتا ہے اس کے ساتھ لفظ مرض ہوتا ہے، کوئی بھی مرض لاحق ہو جائے، آنکھوں میں درد ہو، کانوں میں درد ہو، دانت میں درد ہو، یا بدن کے کسی حصے میں ایسی بے قراری اور بے تابی ہو جس سے بدن میں ہلچل ہو، تو وہ مرض پیدا ہو جاتا ہے اور بندہ مریض ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس کے لیے بخار کا ہونا یا کسی بڑے مرض میں مبتلا ہونا لازمی نہیں ہے۔ اللہ نے تو مریض کی بات کہی ہے، مریض جو ہوتا ہے وہ مرض سے ہوتا ہے، تو مرض کوئی بھی ہو سکتی ہے جس سے انسان کا جسم بے قرار ہو، اس کے سر میں درد ہے، تو اسی وقت وہ روزے کی رخصت کا فائدہ لے۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑی اہم چھوٹ ہے۔ زیادہ تفصیلوں میں نہ جایا کریں، چھوٹے چھوٹے باریک سوال نکال کے نہ خود کو الجھائیں اور نہ علماء اور فقہاء سے مسائل میں پیچیدگیاں پیدا کریں۔ بس اللہ نے کہہ دیا جب تیرے بدن میں ہلچل پیدا ہو گئی، اب وہ بدن تجھے تکلیف دے رہا ہے، تو لہٰذا اب تجھے رخصت بھی میں نے دے دی، تم وہ روزہ چھوڑ دو، پہلے اپنے مرض کا علاج کرو۔ اس کے لیے اگر تجھے ادویات لینی ہے وہ لے لیں، دوائی ڈالنی ہے وہ ڈالیں، آرام کرنا ہے آرام کریں، مگر روزہ نہیں رکھنا۔ اس کے لیے ہلکا پھلکا جو کھانا پینا تمہارے لیے ہے وہ کھاؤ، لیکن باقی ایام معدودات، پھر باقی دنوں میں اپنی گنتی کو پورا کر لو جو باقی زندگی ہے، کیونکہ اس میں تمہیں پھر باقی اپنے اگلے روزے آنے سے پہلے سردیوں میں کرتے ہو، گرمیوں میں کرتے ہو، چھوٹے دنوں میں کرتے ہو، بڑے دنوں میں کرتے ہو، اللہ نے یہ اختیار دے دیا۔ لہٰذا اس سے استفادہ حاصل کریں، اللہ کی بات کو سمجھنے میں غلطی نہ کریں، اللہ کی بات میں الجھاؤ نہ پیدا کریں، سوال پہ سوال نہ نکالیں، بس یہ اللہ نے فرما دیا اور یہی اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ میرا خطبہ جو اول ہے یہ میں نے روزے کا تعارف کرایا، اس سے بعد میں آپ کو اسی روزے پہ چند خطبات دیتا رہوں گا جو آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔